ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ باتیں کوئی شخص سنتا ہے، کسی اور اسکالر کی کوئی باتیں سنتا ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے، دل نرم کر سکتا ہے۔ حصہ دبایا تھا باپ نے، یعنی جب وہ بھائی تھا بہنوں کا، اس کے والد فوت ہوئے تھے، اب اس کے بچے ہیں، پھوپھی جان کا حصہ بنتا ہے، جو بھی پہلے گزر گیا۔ آج جب آپ کی بات سنی، کسی اور اسکالر کی بات سنی، وہ چاہتے ہیں کہ یار واقعتاً بڑی غلطی ہو گئی، ہم دنیا کے لالچ میں آ گئے، رشتہ داری کو بھی ڈیمیج کیا اور اللہ سے بھی اعلان جنگ کیا، تو اب وہ اس کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں سے سٹیپ لیں، کیسے کریں؟ اصل میں بنیادی طور پر اس کا حصہ جو ہے وہ والا ہوگا جب باپ فوت ہوا تھا، جب اس کا حصہ بنتا تھا۔ یعنی کیا مطلب، جو پھپھی کا حصہ ہے وہ اس وراثت میں ہے جو دادا کی اولاد تھی، دادا کی وراثت تھی۔ بالکل صحیح۔ تو دادا جب فوت ہوئے تھے، اس وقت جو حصہ تھا وراثت تو اس وقت کی ہوگی۔ اب اس وقت مثال کے طور پر اگر اس وقت کوئی پراپرٹی کی کوئی صورت ہے، وہ پراپرٹی اس وقت 10 لاکھ کی ہے، آج وہ پراپرٹی 10 کروڑ کی ہے، تو وہ اگرچہ اس کا حصہ تو وہی بنے گا جو اس دور میں تھا، لیکن اس دور سے لے کر آج کے دور تک آپ نے جتنا فائدہ اٹھایا، اچھا، تو وہ بھی تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، وراثت تو وہی ہے جو اس وقت تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہی پراپرٹی 10 کروڑ کی ہوگی تو آپ 10 لاکھ روپے دے کے تو آپ کہیں کہ ان کا حصہ ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ آج کی قیمت سے دینا آپ کو آج کی قیمت دینی پڑے گی، اور جو کھایا ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ آج کی قیمت دے دیں گے تو میرا خیال ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس دور میں تو 10 لاکھ تھا، آج اگر 10 کروڑ ہے تو آپ 10 کروڑ دے دیں گے تو اس میں جتنا اضافہ ہوا وہ بھی ہو گیا، جو آپ نے کھایا پیا وہ سب اس میں کور ہو گیا۔ کوئی بات بھی کر لیں، معذرت کر لیں، ہاں، وہ معذرت بھی کر لیں، اگر کوئی ہو گیا ہے تو آپ اس کو حصہ دے دیں، لیکن ہوگا آج کی ڈیٹ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس ڈیٹ میں آپ نے دے دیا ہوتا تو اس سے آج تک فائدہ انہوں نے اٹھایا ہوتا، وہ بھی چونکہ نہیں دیا گیا اور آج تک آپ نے اس کو سنبھالے رکھا، تو آج تک آپ نے استفادہ کیا ہے، لہٰذا آج جو اس کی پراپرٹی کی یا جو بھی کوئی چیز ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق آپ حصہ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اگر فرض کریں پراپرٹی باقی نہیں ہے، تو اس وقت پراپرٹی 10 لاکھ کی تھی، تو آج وہ 10 کروڑ کی بنتی اگر ہوتی تو اس نے بیچ دی، کچھ بھی کر لیا، کاروبار کر لیا، اب یہ کہتا ہے جی کہ 10 لاکھ ہی دینے، یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے جو استفادہ کیا ہے، دیکھیں یہ تو زکوٰۃ پہ بھی مال مستفاد شامل کرنا پڑتا ہے، کہ جو کاروبار میں آدمی کماتا ہے اس میں سے خود کھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کاروبار ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، کسی کا کاروبار ہے 10 لاکھ کا اس نے شروع کیا، اگلے سال وہ 20 لاکھ کا ہو گیا، تو اب اس کو 20 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال اس نے اسی میں سے کمایا ہے، اور یہ خود جو اپنا گزارا کرتا رہا ہے یہ بھی اس میں سے لیتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو سیونگ ہے نا، تو وہ مال مستفاد بھی اور سیونگ بھی ہے، لہٰذا ٹوٹل والیوم آف دا بزنس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے جب آپ وراثت کسی کی دبا کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ پھر جتنی اب ہو گئی ہے وہ آپ نے اسی میں سے کمایا ہے، تو آپ کو اسی دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات کی جاتی ہے کئی دفعہ نا کہ بہنیں باپ تو فوت ہو گئے تھے تو ہم تو آپ کو پالتے بھی رہے، ہم نے آپ کی پرورش بھی کی، ہم نے آپ کو ایجوکیشن بھی دلائی، تو بڑا خرچہ ہو گیا ہمارا، تو جہیز کی صورت تو وہ بھی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب بنتی ہیں، یعنی آڑ کے اب وراثت نہ دی جائے؟ دیکھیں، وراثت کے لیے جو سروسز ہیں نا وہ آڑ نہیں بن سکتی۔ سروسز آپ نے دی ہیں تو آپ نے صلہ رحمی کی بنیاد پر دی ہیں، آپ اپنے معاشرتی ذمہ داری کی بنیاد پر دی ہیں، آپ نے دیگر جو اسباب ہیں اور دیگر جو آپ کے اوپر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، آپ بڑی بہن ہیں تو، آپ بڑے بھائی ہیں تو، آپ والد ہیں تو، آپ والدہ ہیں تو، آپ نے ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے اپنی جو ذمہ داریاں وہ ادا کی ہیں، ان سروسز کی آپ قیمت نہیں لے سکتے۔ یعنی اب ماں شروع کر دے اس بات کا حصہ لینا، ماں کہے کہ میں نے چونکہ تمہیں پالا ہے تو ماں کا تو حصہ دیا ہی نہیں جا سکتا، ماں کا تو حق دیا ہی نہیں جا سکتا، تو آپ ماں کا جب ایسی وراثت کی صورت آئے گی تو قرآن نے 8واں حصہ مقرر کیا، اگر بچے ہیں تو، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر 4تھا حصہ ہے، وہی ملے گا جو قرآن نے مقرر کیا ہے۔ اور اگر آپ اس حساب کو سروسز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے خدمات کتنی دی ہیں، تو جتنی خدمات ماں کی ہیں اتنی تو خدمت کسی اور کی ہے ہی نہیں، تو حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا شریعت نے مقرر کیا۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب جس اللہ نے سارا دے رکھا ہے وہ یہ کہہ رہا تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے کوئی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب معاف کروا لینا
زبانی معاف کروا لینا یا لکھ کے بھی کروا لینا، مطلب اس میں خوش دلی اس کی نہیں ہے، آپ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، 100 طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، کل آپ نے ملنے بھی آنا ہے، ناراض ہم ہو جائیں گے تو کس کے در پہ جاؤ گے، اس طرح کی کیفیتوں میں معاف کرا لینا وراثت، اس کی دیکھیں وراثت معاف کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا ایک ازمپشن ہے، ایک مفروضہ ہے کہ انہوں نے خوش دلی سے نہیں کیا، انہوں نے مجبوری سے کیا، یہ سارے ازمپشنز ہیں۔ ٹھیک، بات اصل میں یہ ہے کہ معاف آپ اس وقت کروائیں جب آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک دفعہ مالک تو بنائیں، معاف کرنے تو دیں انہیں، اس کو مالک بنائیں، ہاں بالکل ٹھیک، وہ مالک بنے، اور بننے کے بعد اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو دے دوں یا آپ کے بھائیوں کو دے دوں تو وہ دے سکتی ہے، وہ کسی بھی بھائی کے لیے چھوڑ سکتی ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ اس وقت اختیار بھی اس وقت ہوگا جب آپ اس کی ملکیت میں دیں گے۔ بالکل ٹھیک، آپ اس کی ملکیت میں دیے بغیر جب بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل بلیک میلنگ ہے، اور یہ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہن کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے چھوڑ دیں۔ دیکھیں آپ کا گھر ہے، مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کچھ ایک گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، بھائی نے اس گھر میں رہنا ہے، وہ بہنوں کو کہتا ہے میرے پاس گھر نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے نا چھوڑ دیں۔ اب کون سی بہن ہے دنیا میں جو کہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا؟ وہ چھوڑ دیں گے بیچارے، چھوڑ دیں گی، ہر بہن چھوڑ دے گی، وہ خود چاہے کرائے پہ رہتے ہوں، خود چاہے جتنی مرضی مشکل میں ہوں، وہ کہیں گے بھائی ہے تو بھائی کو چھوڑ دیں، بھائی اس کا حصہ بنتا ہے، اس کے مکان کی قیمت لگائیں، اس قیمت میں سے بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیں۔ اگر وہ نہ لے، وہ کہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں لینا، تو وہ نہ لے یا لینے کے بعد واپس کر دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ تو دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ بھائی کو معاف کر دیں، تو یہ تو ہر بہن، دنیا اللہ نے بہن کے دل میں جو محبت رکھی ہے بھائیوں کی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھائی کہے جتنا مرضی ظالم بھائی ہو، وہ بہن سے کہے کہ تو بہن مجھے واپس کر دے یا مجھے معاف کر دے، تو وہ فوراً معاف کر دے گی۔ پہلے اس کو دیں، پھر اگر وہ دینا چاہتی ہے تو یہ معاف کرانے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے کوئی اختیار نہیں کیا گیا تو یہ معافی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا یہ شرعی حیثیت نہیں ہے، بالکل کوئی یہ بھی مال غصب ہے، بالکل مال غصب ہے، اس لیے کہ بہن کو آپ نے دیا ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو میں نے دینا تھا وہ مجھے معاف کر دے۔ صحیح، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوئی؟ بالکل کہ میں نے آپ کو ایک دینا تھا تو وہ میں، یعنی باپ کا وراثت جو تھی، جو اس نے اس کو دینا ہے، یہ اصل میں اس نے اس کو نہیں دینا، اللہ نے باپ کے ترکے میں سے اس کا حصہ رکھا ہے، پکڑ کے بیٹھ گیا یہ، اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، بالکل صحیح، تو وہ بیچاری معاف کر دیتی ہے۔ کوئی بھائی جو ہے وہ جب بہن کو کہے تو کوئی بہن ایسی نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں معاف کرتی ہوں۔ کوئی بہت ہی کوئی ضرورت مند ہو یا جس نے بھائی نے بہت ظلم کیا ہو تو وہ آگے سے کھڑی ہو جائے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت گئے گزرے معاشرے میں بھی یہ حالات ہیں، لہٰذا یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے۔ اس کو ملکیت ملی تھی باپ کی وراثت سے امانتاً، ہاں جی، اور وہ اس کو مالک بنائے اور اس کے قبضے میں کرے، پھر اگر وہ دینا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے، پھر فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، پھر کھاؤ موج کرو۔ بالکل صحیح، اچھا یہ اسی طرح ہے جیسے یہ میں نے فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا کی بات کی ہے، تو یہ قرآن نے جو بات کی ہے نا تعلقات کے حوالے سے، تو یہ میاں بیوی کا جو بیوی کا جو مہر ہوتا ہے، یہ اس کے حوالے سے قرآن نے بات کی ہے۔ تو مہر آپ نے دیا نہیں، بیوی کو آپ ویسے ہی کسی اچھے لمحات میں اس کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، تو بیچاری معاف کر دے گی، بعد میں بے شک اس کو جو مرضی ہو جائے۔ تو اگر وہ معاف کرتی ہے اپنی آزاد مرضی سے، یہ بھی کوئی ایموشنل بلیک میل آپ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، ٹھیک ہے آپ کو موج کریں، لیکن اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مختصر سی میں جواب چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے دینے والے کی طرف سے یہ سارے ہیلے اور یہ جو آپ نے بیان فرمایا اور بڑی وضاحت کر دی، بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے کہ بہن کو ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ مطلب خود ہی شروع میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے، کہ مجھے نہیں ضرورت، اس طرح کر سکتی؟ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل کر سکتی ہے، اگر وہ آزاد مرضی سے کہے اور اس کو واقعتاً ضرورت نہ ہو، خوشحال ہو، اور وہ بھائی کو پہلے کہہ دے مجھے نہیں کوئی ضرورت، میں نہیں لیتی، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، تو وہ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں اگر یہ بہن کہتی ہے کہ مجھے نہیں ضرورت، لیکن آگے اولاد تک بھی ترکا جانا تھا، وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ماما مطلب ہمارے پاس آ جاتا، تو اس میں سوچنا چاہیے ان کو؟ بالکل سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کا سوچنا چاہیے
کیوں نہیں سوچنا اپنی اولاد کا؟ اپنی اولاد کا آپ نے نہیں سوچنا تو اور کس نے سوچنا ہے؟ تو جب آپ اپنے بھائی سے، کوئی بھی خاتون اپنے بھائی سے جو لے گی مال جائیداد جو بھی ہے اپنا حصہ لے گی، تو وہ بعد میں اپنی اولاد کے کام آنا ہے. لہٰذا یہ جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے، نظام اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اس حکمت کو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ کون بیٹا یا باپ کون زیادہ حقدار ہے یہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. لہٰذا جس کو اللہ نے حصے مقرر کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں ان حصوں کو تغیر و تبدل کرنے والے؟ واہ واہ سبحان اللہ. ناظرین، میں پھر ایک دفعہ ان بھائیوں سے، ان بیٹوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو خود کو مرد کہتے ہیں اور بڑے سارے معاملات میں عورت کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، کمزور ہے، اس طرح یہ کام نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی. کیسے آپ مرد ہیں جب ان کا حصہ کھاتے ہیں، کمزوروں کا حصہ کھاتے ہیں ان کے، اور اس کو مردانگی کہتے ہیں. مرد وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے حصے، آپ اپنی طرف سے دے ہی کچھ نہیں رہے، یہ اللہ نے دیا ہے کہ ان کو دینا ہے، اور رستے میں آپ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو دیں اگر مرد ہیں تو، اور اگر بھائی ہیں اور بیٹے ہیں تو.